بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ اور اس کلام کا بہت ہی مشہور شعر سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی،
آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب زبیر احمد صاحب نے کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ توشہ شریف کی نیاز بھی بارگاہ غوث سمدانی میں انہوں نے پیش کی ہے، جس میں خصوصی طور سے یادگار اسلاف فیضان حضور حافظ ملت استاذ العلماء مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت صاحب مدظلہ العالی تشریف فرما ہے۔ چند منٹوں کے بعد ان کی دعاؤں پر اس مجلس کی تکمیل ہوگی۔ میں 15 منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ایک دو بات عرض کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت شریفہ پڑھی ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، خیر عند ربک ثوابا، ان کا ثواب تیرے رب کی بارگاہ میں بہتر ہے، اور وہ امید کے اعتبار سے اچھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے، تھوڑا سا ترجمہ زبان پہ نہیں بیٹھ رہا ہے، اس لیے میں نے کنز الایمان کا وہ صفحہ کھول رکھا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، ان کا ثواب تیرے رب کے یہاں بہتر، اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ خیر عند ربک ثوابا، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر، وخیر عملا، اور وہ امید میں سب سے بھلی ہے۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ ہم اور آپ چونکہ اس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں کی چیزوں کی طرف ہم قلبی طور سے کشش محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہماری نظر میں دنیاوی نعمتوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے المال والبنون، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے۔ مال کے ذریعے مکان بنتا ہے، مال کے ذریعے دکانیں بنائی جاتی ہیں، مال کے ذریعے کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اولاد کے ذریعے قوت حاصل ہوتی ہے، خاندان آگے بڑھتا ہے، آدمی کا قوہ بڑا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی طور سے آدمی انہی نعمتوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا مال والا ہے، اس کی جائیداد اتنی ہے، فلاں کے مکان اتنے اچھے ہیں،
فلاں کا خاندان اتنا بڑا ہے، درجن بھر اس کے بیٹے پوتے ہیں۔ ہم اور آپ انہی چیزوں پر عام طور سے فخر کرتے ہیں، مگر ارشاد الہی ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جیتی دنیا کا سنگار ہے، اس ظاہری دنیا کی یہ خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، مگر باقی رہنے والی اچھی باتیں مال کے مقابلے میں، زمین و جائیداد کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ یہ باقی رہنے والی اچھی باتیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی یہ اچھی باتیں ان کا ثواب تیرے رب کی بارگاہ میں بہتر ہے اور ان کی امید زیادہ بھلی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مکان کتنا بھی بڑا ہو مگر وہ مٹنے والا ہے، زمین کتنی بھی کشادہ ہو مگر وہ ختم ہونے والی ہے، مال و دولت کس قدر بھی کثیر ہو مگر وہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، مگر بندے مومن اگر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ کبھی مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ بندے مومن اگر ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تیرے رب کی بارگاہ میں بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے وہ زیادہ بھلی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، دولت کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ سرزمین مکہ پر ایک ایک خطے کا آپ سفر کر ڈالیں مگر وہاں کوئی بلڈنگ حضرت ابو بکر کی نظر نہیں آتی ہے، کوئی مکان حضرت عمر کا نظر نہیں آتا ہے، کوئی زمین و جائیداد حضرت بلال کی نہیں دکھتی ہے، مگر 1400 سال ہو گئے مگر آج بھی ان بزرگوں کا نام ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں زندہ ہے، ان کی یادیں ہر ایمان والے کے دل میں باقی ہیں۔ زمین نہ رہی، جائیداد نہ رہی مگر یہ الباقیات الصالحات والے تھے، صبح و شام اللہ کی یاد میں یہ گزارا کرتے تھے۔ اس لیے زمین ہو کہ نہ ہو، مکان ہو کہ نہ ہو، مگر اللہ پاک نے ان کی یادیں اہل ایمان کے سینے میں زندہ فرما دی ہیں۔ اگر یہ دنیا 10,000 سال بھی باقی رہی تو بھی نہ حضرت بلال کو دنیا فراموش کر سکے گی، نہ حضرت سلمان فارسی کو ہم اور آپ فراموش کر سکیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
اس مرحلے پر میں حضرت فاطمہ زہرا کی وہ حدیث آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کسی جنگ میں کچھ نوکر چاکر گرفتار ہو کر ہے، اہل ایمان اور اہل شرک میں جنگ ہوتی تھی۔ اگر اہل ایمان کامیاب ہو گئے تو ان کے لوگ گرفتار ہو کر آتے تھے، اگر اہل شرک کامیاب ہو گئے تو اہل ایمان گرفتار ہو کر غلام بنا لیے جاتے تھے۔ تو کسی جنگ میں کچھ غیر مسلم گرفتار ہو کر آئے۔ جب مدینہ منورہ صحابہ کرام واپس ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوکر چاکر صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو خبر ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت فاطمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، حسن و حسین کی والدہ تھی، حضرت علی مرتضیٰ کی شریک حیات تھی، اپنے بابا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اتنی چہیتی صاحبزادی تھی کہ جب وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آقا کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی چوما کرتے تھے، اپنی جگہ حضرت فاطمہ کو بیٹھایا کرتے تھے۔ اتنی عزیز صاحبزادی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی ایک نوکرانی مل جاتی تو گھریلو کام کاج میں مجھ کو تھوڑی آسانی ہو جاتی۔ کنویں سے پانی کھینچ کر لانا، چکیاں چلا کر آٹا پیسنا، مشکیزیں اٹھا کر گھر پہ لانا، جو گھریلو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ عرض کیا حضور اگر ایک باندی مجھے بھی عطا کر دی جاتی تو گھریلو کام کاج میں مجھے بہت آسانی ہو جاتی۔ وہ اہل عرب جو آقا کے ایک اشارے پر سر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ جو حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار رہتے تھے، اگر آقا کا اشارہ ہو جاتا تو کوئی بھی صحابی اپنی نوکرانی واپس فرما دیتے اور وہ نوکرانی حضرت فاطمہ زہرا کو دے دی جاتی، مگر آقا نے نوکرانی نہیں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دے دوں جو تمہارے لیے نوکر چاکر سے بھی بہتر ہو؟ صاحبزادی بھی تو تاجدار نبوت کی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا؟ اگر نوکر چاکر سے بھی بہتر مجھے کوئی چیز مل جائے تو اور اس سے میرے لیے اور بہتر کیا ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جب تم نماز پڑھا کرو، جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے نوکر چاکر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت تھی، خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ آقا نے یہ تحفہ عطا فرما دیا، خوش خوش اپنے گھر چلی گئی۔ نوکرانی کی جو خواہش تھی، آقا کے ارشاد پر اپنی خواہش کو حضرت فاطمہ نے قربان کر دیا۔ بعض لوگ، بعض محدثین یہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نوکرانی مانگنے آئی تھی تاکہ گھریلو کام کاج میں آسانی ہو جائے، اور آقا نے ان کو تسبیح فاطمی سکھلائی۔ اتنی بار سبحان اللہ پڑھ لو، اتنی بار الحمدللہ کہہ لو،
اتنی بار اللہ اکبر کہہ لو یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ اس سے تو 3 باتیں علماء نے اخذ کی ہیں۔ پہلی بات یہ اخذ کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوکرانی عطا فرما دیتے تو نوکرانی کا فائدہ دنیا تک محدود رہتا، اور آقا نے جو تسبیحات سکھلائی حضرت فاطمہ کو اس کا فائدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو دنیا کی نعمت بعد میں دینا چاہیے، دین کی نعمتیں پہلے دینا چاہیے، کیونکہ دنیا کی نعمت مٹ جانے والی چیز ہے، مگر آخرت کی جو نعمت ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پہلی بات یہ لوگوں نے اخذ کی۔ دوسری بات یہ اخذ کی کہ حضرت فاطمہ نے یہ شکایت کی کہ حضور گھریلو کام کاج سے مجھے تکان ہو جاتی ہے، حضور ایک نوکرانی عطا فرما دیں تو گھریلو کام کاج میں آسانی ہو جائے گی۔ آقا نے بجائے اس کے کہ کوئی نوکرانی عطا فرمائے تسبیحات عطا فرمائی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی محنت کش، کوئی بھی کام کرنے والا انسان اگر کام کرتا رہے اور تسبیح فاطمی پڑھتا رہے تو تسبیح فاطمی کی برکت سے وہ آدمی تکان اور مشقت سے محفوظ و معمول رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے تسبیح سکھلائی، انہوں نے شکایت کی، جسمانی تکان کی، اور آقا نے ان کو تسبیحات سکھلائی۔ اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کتنی بھی مشقت کا کام کر رہا ہو مگر کام کے درمیان اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 بھی پڑھتا رہے تو اس کا ثواب قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہوتا جائے گا، اور ان تسبیحات کی برکت سے وہ آدمی جسمانی تکان سے بھی محفوظ و معمول رہے گا، وہ راحت اور آسانی اپنے اندر محسوس کرے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے آقا نے یہ تسبیحات حضرت فاطمہ کو سکھلائی میں نے زندگی میں کبھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں عین حالت جنگ میں بھی میں نے نماز ادا کی ہے تو اس کے بعد ان تسبیحات کو میں نے ضرور پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے زندگی میں یہ تسبیح کبھی نہیں چھوڑی۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو کبھی تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ جیسے تسبیح پڑھتے ہیں نا مسجد میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، فرماتے تھے کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں تسبیح کبھی نہیں دیکھی، مگر میں نے ہر نماز کے بعد انگلیوں پر تسبیح فاطمی پڑھتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے جتنے بھی وظائف ہیں ان کا 2/3 حصہ اولیاء کرام سے منقول ہے۔ ان کی برکتوں سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ وہ وظیفہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی کو ارشاد فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اس لیے شارح بخاری فرماتے تھے کہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، میں نے مفتی اعظم ہند کو نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور مفتی شریف الحق صاحب
کہ اس ارشاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ تسبیحات پڑھنے کی ضرورت مبتدی کو ہوتی ہے۔ ہم نے سفر آخرت کی ابتدا کی ہے، دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر ہم سلوک کی طرف بڑھے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں تاکہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہوں اور ہماری توجہ آخرت کی طرف بڑھے۔ تو ان تسبیحات کی ضرورت مبتدی کو ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند وہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے منصب پر فائز تھے، ہر لمحہ ان بزرگوں کا اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے تصور میں ڈوبتا تھا، اس لیے وہ ذکر لسانی کریں کہ نہ کریں ان کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا، اس لیے وہ تسبیحات فاطمی پڑھ لینا بھی ان بزرگوں کے لیے کافی اور شافی ہوا کرتا تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، مگر باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں ان کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ مکان بناتے ہو، چند سالوں میں وہ مکان منہدم ہو جاتا ہے۔ زمینیں خریدتے ہو، کوئی گھر کا بیمار پڑ جاتا ہے، چند سالوں میں وہ زمین بیچ ڈالتے ہو۔ زیور خریدتے ہو، کوئی ایسی آفت اور مصیبت آ جاتی ہے کہ زیور بیچ کر ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو مال و دولت یہ چند روزہ ہیں، یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں، مگر بندے مومن جب اخلاص قلب سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو صرف اس دنیا تک نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ پاک اس کے اجر کو اور اس کے ثواب کو محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، تسبیحۃ واحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بار سبحان اللہ کہنا کسی بندے مومن کے نامہ عمل میں اگر ایک بار سبحان اللہ کا ثواب جمع ہو تو فرماتے تھے ایک تسبیح کا ثواب میرے نزدیک اس سنسار سے اور اس سنسار میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں سے وہ تسبیح میرے نزدیک بہتر ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تم نے سمجھا ہے مکان بن جائے تو میری منزل مجھے مل گئی، تم نے سمجھا ہے میں نے زمین خرید لی تو میری منزل مجھے مل گئی، تم نے سمجھا ہے میری اولاد انجینئر ہو گئی تو میری منزل مجھے مل گئی، تم نے سمجھا ہے اگر کروڑوں کا مکان میں نے شہر میں بنا لیا تو میرا مدعا مجھے حاصل ہو گیا، لیکن تم دھوکے میں ہو۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ پاک تمہیں آخرت کی نظر عطا فرما دے، اللہ پاک تمہیں بصیرت کی نظر عطا فرما دے، تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ مال اور دولت یہ اولاد اس دنیا کی خوبصورتی ہے، آخرت میں باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے رب کے بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور نصیر ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت تشریف رکھیے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نصیر ملت مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ وہ تسبیح فاطمی کا ذکر چل رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تسبیح فاطمی سکھلایا۔ وہ باندی مانگنے آئی کہ حضور ایک باندی دے دی جائے تاکہ گھریلو کام کاج میں آسانی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں وہ چیز نہ سکھلا دوں جو تمہارے لیے باندی سے بھی بہتر ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضور اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ تو آقا نے انہیں تسبیح سکھائی۔ اس سے دو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ حضور کی چہیتی صاحبزادی تھی، مگر حضور نے کوئی نوکر چاکر نہ دے کر تسبیح سکھلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے عزیزوں کو دنیا کی نعمتوں کے بجائے آخرت کی نعمت دینی چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو انجینئر بنانے کے بجائے حافظ بنانا چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنانے کے بجائے عالم بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر جسم کی اصلاح کرے گا، انجینئر مکانات کے نقشے بنائے گا، مگر عالم دین اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، خلق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ مکان بنائے ہوئے وہ مٹ جائیں گے مگر قرآن کی تلاوت کا اجر وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اپنے عزیزوں کو دنیا کی نعمت کے بجائے آخرت کی نعمت دینی چاہیے، جیسا کہ آقا نے حضرت فاطمہ کو تسبیح سکھلائی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ نے جسمانی تکان کی شکایت کی اور آقا نے انہیں تسبیح سکھلائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو محنت مشقت کا اور یہ تسبیح بھی پڑھتا رہے تو وہ جسمانی طور سے تکان میں مبتلا نہیں ہوگا، تکان سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ آقا نے تکان کی شکایت کے بعد حضرت فاطمہ کو تسبیح سکھلائی تھی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی کسی کے مکان کے قریب سے گزرو، لگے مکان بہت اچھا ہے، دل میں حسرت پیدا ہو کاش میرا بھی مکان اتنا اچھا ہوتا، تو چند بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو اور یقین کر لو کہ یہ مکان ڈھہ جائے گا مگر میری تسبیحات کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا۔ کبھی کسی کی گاڑی تمہاری نظروں میں جچ جائے، تمہیں لگے کہ کاش مجھے بھی اتنی اچھی گاڑی ملی ہوتی، اس نعمت کی جگہ پر چند بار الحمدللہ 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 پڑھ لو، یقین کرو کہ وہ گاڑی چند سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی مگر الحمدللہ کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت فاطمہ نے باندی مانگی اور آقا نے انہیں تسبیح سکھلائی۔ گویا دنیا کی نعمتوں کا جب بھی دل میں کوئی شوق پیدا ہو تو اس کی جگہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر لو، تمہیں اس سے زیادہ بڑی نعمت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اور کیسا ثواب؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو ترازو کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ یملؤ نصف المیزان، آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پورا ترازو بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مہوا تولنے والا ترازو بھر جائے گا، یہ نہ سمجھیں کہ گیہوں اور چاول تولنے والا ترازو بھر جائے گا۔ وہ ترازو جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر یہ ساتوں آسمان و زمین اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تو جیسے کسی لق دق چٹیل میدان میں سونے کے ایک چھلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ویسے ہی اس ترازو میں ساتوں آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس ترازو کو سورج نہ بھر سکے، جس ترازو کو ساتوں آسمان و زمین نہ بھر سکے، جس ترازو کو 7 سمندر کی وسعتیں نہ بھر سکے، جب بندہ مومن اخلاص قلب سے سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا ترازو بھر جاتا ہے، اور جب بندہ مومن محبت سے الحمدللہ کہتا ہے تو پورا ترازو اللہ کی رحمتوں سے اور اس بندہ مومن کو ملنے والی نیکیوں کے اجر و ثواب سے بھر جایا کرتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اس کا ثواب تیرے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ باقی رہنے والا اور امید کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اولاد اور مال کی نعمت کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں کروڑ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تشریف رکھیں. من الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق بے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچائے، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعاد بوالحسن اور بو سعید سعد رضا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزقا سے بے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نارے غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو سیا دے روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، اے خدا فرما عطا مجد و علا صدق و صفا حضرت صدر الشریعہ ابوالعلا کے واسطے، بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما، حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھا عین عز علم و عمل، عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے واسطے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ وعلی سائر اولیائک وعلینا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم، یہاں جو کچھ بھی قرآن شریف کی تلاوت تھی، درود شریف کہا گیا،
ختم قادریہ شریف کا وظیفہ پڑھا گیا. مولا کریم توشہ شریف کی بابرکت شیرنی موجود ہے اور دیگر اشیاء جو فاتحے کے لیے حاضر ہیں. مولا کریم ان تمام اشیاء کو اذکار کو قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مولا کریم تیری بارگاہ میں مولا کریم جو آرزویں، جو مطالب اور جو مقاصد پیش ہوئے ہیں مولا کریم ان تمام مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. رب العالمین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فاتحہ مبارک فاتحہ توشہ شریف سے جو مشہور ہے مولا کریم اس کا جو بھی تیرے دربار میں ثواب ہے مولا کریم وہ ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے. ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام مرسلین اعظام تمام صحابہ کرام صحابیات مکرمات ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کو اس کا ثواب پیش ہے مولا کریم قبول فرما. بالخصوص پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب خصوصی طور پر عطا فرما. مولا کریم جناب زبیر احمد صاحب اور ان کے گھر کے افراد نے جو اپنی مرادوں کے لیے اپنی تمناؤں کے لیے اپنے منتوں کے لیے بارگاہ غوثیت میں یہ پیش کیے ہیں مولا کریم تیرے کرم سے اس توشہ قادریہ کی برکتوں سے ان حضرات کو بے حد فائدہ پہنچا. مولا کریم اپنے کرم سے ان کے کام انہیں اور کامیابیاں عطا فرما. رب العالمین جو کم بچہ یا بچی بولتی ہے اور مولا کریم اپنے کرم سے فاتحہ قادریہ کی برکت سے انہیں قوت گویائی عطا فرما. رب العالمین فصاحت کلام عطا فرما. رب العالمین حاجی محمد حسین رئیسہ بیگم صاحبہ شبنم پروین صاحبہ ان حضرات کو ہر قسم کی بلاؤں سے آفتوں سے حفاظت فرما اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد فرما. رب العالمین جناب زبیر احمد صاحب اور ان کے تمام بچے مولا کریم سب کو مولا کریم صحت و عافیت کے ساتھ شاد و آباد فرما. ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما برکتیں عطا فرما گھر میں رحمتوں کا نزول فرما. جتنے بھائی یہاں حاضر ہیں مولا کریم سب کے اوپر فضل فرما کرم فرما اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے سب کی جائز مرادیں پوری فرما. رب العالمین فضل فرما کرم فرما الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی فسہل یا الہی کل صابین بحرمت سید الابرار سہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا